استاد جی آپ کی جو گفتگو اہل باطل سے ہوتی رہی ہے وہ ہمیں سنا دیں۔ میری گفتگو ایک مرتبہ نہیں کئی ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور میں نے بحمد اللہ تعالی، اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے کہ بچپن ہی سے اعتدال اور دلائل کے ساتھ گفتگو والا مزاج اپنائے رکھا ہے۔ باضابطہ مناظرہ سیکھنے کے حوالے سے سب سے پہلا میرا مناظرہ درجہ ثالثہ کے اندر ہوا۔ جب میں درجہ ثالثہ میں تھا اس وقت ہم نے مناظرہ کیا۔ میں علم غیب کے عنوان پر اہل بدعت کی طرف سے اور میرا مد مقابل دیوبند اہل سنت والجماعت کی طرف سے تھا علم غیب پہ۔ یہ درجہ ثالثہ والے سال کی بات ہے۔ اس وقت مجھے استاذ نے تیاری کرائی، محنت کرائی، اس میدان کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ میں نکلا۔ اللہ نے بہت کرم فرمایا۔ پھر زمانہ طالب علمی میں اور زمانہ طالب علمی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو سیکھنے کا دور تھا، ہم نے شروع کیا۔ پھر اسی درجہ ثالثہ والے سال کراچی ہی میں بعض اہل بدعت کی مساجد میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جا کر باضابطہ میں نے گفتگو کی ہے۔ پھر ایک وقت آیا، یہ غالباً درجہ خامسہ کا سال ہوگا، جب عیسائیت کے رد میں مجھے گفتگو کرنے کا ذوق پیدا ہوا۔ باقاعدہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ جامعہ امدادیہ فیصل آباد تشریف لائے، طلباء کو پڑھایا، میں نے بھی پڑھا، مجھے دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے باقاعدہ پھر بائبل کو خریدا، نشانات لگائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، مجھے اس وقت ایسا ایک عجیب جنون تھا کہ میں لاہور بعد چرچوں کے اندر گیا۔ گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن میں گھومتا رہا اس فن کی وجہ سے۔ اور پھر درجہ سادسہ والے سال ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، تو عشاء کی نماز کے بعد تکرار کے لیے چھت پر بیٹھے تھے، گرمی تھی، تو قریب اہل بدعت کی مسجد تھی، وہاں سے اعلان ہوا کہ ان کے فلاں مناظر ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو طلباء نے مجھے بھی کہا کیا خیال ہے آج چلیں؟ میں نے کہا دیکھ لو، اگر آپ کہتے ہو تو چلتے ہیں، مدرسے کی طرف پابندی کا آپ کو پتہ ہی ہے، کہا نہیں چلنا چاہیے۔ خیر طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم نکل گئے۔ وہاں جب گئے تو عشاء کی نماز کے بعد ان کا جلسہ شروع ہوا، اور نور بشر پہ گفتگو تھی، مناظر وہ کرشتا رہا، برشتا رہا، تقریر ہوتی رہی۔ جب بیان ختم ہوا ان کا تو طلباء سے میں نے کہا بھی ہم تو طالب علم ہیں اور یہ باضابطہ ان کا مدرس ہے اور مناظر ہے، تو کیا کریں؟ کہ اگر تم گفتگو کر سکتے ہو پھر تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کر تو لیں گے انشاءاللہ، اس کی تو آپ فکر نہ کریں۔ تو ہم نے اپنے طور پہ جیسے طالب علم ہوتے ہیں، طالب علمی ذوق میں ایک ترتیب بنے، میں نے کیسا کرتے ہیں چلتے ہیں، اگر تو ہمارا پلہ بھاری رہا تو ٹھیک ہے چڑھ جائیں گے، اور اگر آپ محسوس کریں بھی ہمارا پلہ کمزور ہے تو پھر آپ درمیان میں مطلب کھپ شپ ڈالنا، نہیں جی دیر ہو گئی ہے، مدرسے گیٹ بند ہو جائے گا، آ جائیں پھر کریں، کوئی ایسی ترتیب بنائیں جیسے طالب علم کوئی ترتیب بناتے ہیں طالب علمانہ طور۔ میں نے کہا لیکن آپ گھبرائے نہیں، اللہ کرم فرمائے گا، آپ تشریف لائیں۔ ہم گئے تو وہ بیان کے بعد مسجد کے محراب میں تشریف فرماتے، بیٹھ کے میں نے کہا یہ ایک بات پوچھنی ہے۔ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، میرا سوال یہ ہے آپ کی ذات مبارکہ نور ہے اور لبادہ بشریت میں تشریف لائے ہیں، یا آپ کی ذات مبارکہ بشر ہے اور صفت نور کے ساتھ متصف ہو کر تشریف لائے ہیں؟ مجھے کہنے کہ آپ کی ذات نور ہے اور لبادہ بشریت میں آئی ہے، جس طرح حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے سے فتمثل لها بشرا سویا، اس طرح۔ میں نے کہا یہ عقیدہ قطعی ہے؟ کیا جی بالکل۔ میں نے کہا اس عقیدے کے انکار سے یا اس کو قبول نہ کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ کہا جی بالکل۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ فرمائیں کہ عقیدے میں نص جو چاہیے، نص کی 4 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 قطعی الثبوت قطعی الدلالت، نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 3 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 4 ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ 4 قسمیں ہوگی نص کی، قطعی الثبوت قطعی الدلالت، ظنی الثبوت ظنی الدلالت، قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ اور ایسے عقیدے میں جس کے انکار کفر ہو وہاں نص چاہیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔ اب آپ ذرا آیت پیش فرمائیں، کوئی نص پیش کرے اس عقیدے پر۔ قالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ کہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ اس میں 3 احتمال ہیں، جن میں ایک احتمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک احتمال ہے، 3 نہیں ہے، یعنی متعین نہیں ہے۔ تو ثبوت میں قطعی ہے، یہ دلالت میں قطعی نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت قطعی و ثبوت ظنی الدلالت ہوگی تو آپ اس کو نص میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ فوراً پینترا بدلا تو مجھے کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانی نشر و طیب کے اندر لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے کہا آپ نے نشر و طیب کا متن دیکھا ہے، آپ نے نشر و طیب کا حاشیہ نہیں دیکھا کہ یہ نوری سے مراد جسم محمد ہے یا روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بات کہ کھڑے ہو گئے، مناظرہ کرنا ہے تو تاریخ طے کریں۔ میں نے کہا تاریخ کیا طے کرنی ہے؟ آگے ہم بسم اللہ پڑھے، بات شروع ہو گئی، کیا تاریخ طے کرنی ہے؟ پھر وہ جو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا شاید وہ بھی سمجھا کے لایا ہوگا، اس کے ساتھ طالب علم تھے، نہیں طے کرو، مناظرہ ایسے نہیں ہوتا، تاریخ طے ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ، خیر بات آئے گی اور ختم ہو۔ اس طرح گفتگو ہماری کئی بار ہوئی ہے۔ ایک بار گفتگو ایک ایسے شخص سے ہوئی جو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا رافضی تھا، پر اعتراض اس کا رافضیوں کا تھا۔ کہنے لگا یہ بتائیں کہ جب 2 شخصوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک حق پر ہوتا ہے تو ایک باطل پر ہوتا ہے، یہ بات تو ہے نا؟ میں نے کہا ضروری نہیں ہے ایک حق پر ہو ایک باطل پر ہو۔ کہتا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 شخصوں میں لڑائی ہو اور دونوں حق پر ہوں، باطل پر کوئی بھی نہ ہو؟ میں سمجھتا تھا کہ اس نے اگر میں کہہ دیتا ایک باطل پر ہے تو اس نے کہنا تھا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں سے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا جب 2 شخصوں میں جھگڑا ہو تو ایک حق پر ایک باطل پر ہوتا ہے، یہ ضروری ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا تو موسیٰ ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال پکڑ کر کھینچے، مجھے آپ بتائیں ان میں حق پر کون تھا باطل پر کون تھا؟ کہا جی دونوں حق پر تھے۔ تو میں نے کہا جھگڑا کیسے ہوا؟ کہا جی موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، ان کو بتایا گیا، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ حضرت ہارون نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان کی اجتہادی خطا تھی، یہ سمجھتے تھے کہ اس کا فائدہ ہوگا، تو بات ختم ہوگی۔ میں نے کہا سے پھر ہمارا موقف ثابت ہوا کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، بعد والوں پر وحی نہیں آتی تو جھگڑا باقی رہتا ہے، اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ اس طرح بحمد اللہ تعالیٰ بہت سارے حضرات سے گفتگو ہوتی رہی ہیں، لیکن میرے اللہ نے کرم فرمایا کہ بحمد اللہ تعالیٰ کبھی ناکامی اس طرح نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اکابر کے مسلک کو ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔